السلام علیکم عزیز طلبہ، انسان کے اندر مختلف طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جیسے جسمانی صلاحیت ہے، اسی طرح سے معاشرتی صلاحیت ہے، پھر جذباتی صلاحیت ہے، اخلاقی صلاحیت ہے، روحانی صلاحیت ہے۔ وہیں پہ ہی ایک فرد کے اندر صلاحیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذہنی صلاحیت، انٹلیکچول جو کیپیبلٹیز ہیں۔ ان کو ہم کیپیبلٹیز کو ڈیولپمنٹ کی صورت میں بھی لیتے ہیں۔ جہاں پر یہ کیپیبلٹی ہے وہیں پر یہ ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ جسمانی ڈیولپمنٹ کے نشو و نما کے ساتھ جو ہے ذہنی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ اب جب ذہنی نشو و نما کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ انٹیلیجنس کی صورت میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب انٹیلیجنس جو ذہانت ہے، کیا ہم کسے ذہانت کہتے ہیں؟ یہ ایک صلاحیت ہے، یہ ایک قابلیت ہے۔ کیسی صلاحیت قابلیت ہے کہ جس میں کوئی بھی فرد جو ہے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے، ابیلٹی ٹو تھنک ہے۔ اسی طرح سے یہ صلاحیت ہے کہ جس میں فرد جو ہے وہ تجربات کے ذریعے سے سیکھتا ہے، نہ صرف تجربات کے ذریعے سے سیکھتا ہے بلکہ مسائل کا حل کرنا بھی جان جاتا ہے، اور پھر نئی سچویشنز کے اندر اپنے آپ کو بہتر طور پر ایڈجسٹ بھی کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو نئی سچویشن کے بارے متعلق جو ہے وہ اڈیپٹ بھی کر لیتا ہے اور بڑی جلدی اس میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ یہ ایک صلاحیت ہے کہ جس کے تحت فرد جو ہے کسی بھی طرح کی ابسٹریکٹ تھنکنگ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹرمن نے کہا تھا، اسی طرح سے بینے نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس جو ہے یا ذہانت ایک ایسی ایبیلٹی ہے یا صلاحیت ہے کہ جس کے تحت آپ کی اچھی طرح سے دلائل دے سکتے ہیں، یو کین ریزن ویل، یا پھر آپ کسی بھی علم کو جج کر سکتے ہیں وہ کتنا بہتر ہے، یا آپ انٹرسٹ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا علم جو ہے وہ بہتر لگتا ہے، کون سے ریسورسز آپ کو بہتر لگتے ہیں۔ So intelligence is the ability and capacity to reason well, to judge knowledge, interest and resources of habits. پراپر اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں یا آسان ڈیفینیشن، تو یہ ایک ایسی قابلیت ہے، ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے تحت فرد جو ہے وہ سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے، تجربات کے ذریعے سے سیکھتا ہے، مسائل کا حل کرنا جان جاتا ہے، اور پھر نئی سچویشنز کے اندر اپنے آپ کو ایزیلی بہتر طور پر ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کیا انٹیلیجنس انہیریٹڈ ہوتی ہے؟ ریسرچ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 50% انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیریڈیٹی کی وجہ سے ہی آتی ہے، جبکہ دوسرے جو 50% ہیں وہ کہتے ہیں جی انوائرمنٹ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، جس میں فیملی ہے، اس میں بچے کی تعلیم ہے، اس کی سوشل کلاس ہے، خوراک جو اس کو دی جاتی ہے، اسٹیمولیشن جو اس کو دیے جاتے ہیں، اس کو جو محرکات دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جو بچے کی انٹیلیجنس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بٹ ہیریڈیٹی جو ہے اس کا بہت بڑا انحصار ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے، وہ انٹیلیجنس کے لیے لیمٹس جو ہے وہ متعین کرتی ہے، اور انوائرمنٹ پھر جو ہے انہی لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنی انٹیلیجنس کا بہتر طور پر استعمال کر سکے۔ ایک بچہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن اس کو ماحول ہی نہیں ملتا تو اس کی وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے، اور وہیں پہ ایک اور کو اگر ماحول ملتا ہے تو اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنی انٹیلیجنس کا، اپنی ذہانت کا بہتر طور پر وہ استعمال بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے انٹیلیجنس کا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ دونوں کا بہت گہرا اثر ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اگر ان کو انوائرمنٹ کے اندر موڈیفیکیشنز کر کے دی جائیں تو اس کی وجہ سے ان کا جو آئی کیو سکور ہے، ان کا انٹیلیجنس کوشنٹ جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے کنسیڈریبلی۔ دیٹ مین کہ انوائرمنٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے انٹیلیجنس کو۔ انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ انٹیلیجنس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سوشیو اکنامک سٹیٹس ہے، پیرنٹل کمیونیکیشنز ہیں بچے کے ساتھ جو ہے، اور بچوں کو والدین کی طرف سے مدد جو ہے، اسی طرح سے کوالٹی آف نیبرہڈ جو مسائل ہیں وہ کتنے کوالٹی وائز ہیں، کتنے بہتر ہیں، کہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اسکول کا انوائرمنٹ جو اسکول کی کوالٹی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ یہ تمام فیکٹر ایسے ہیں جو کسی بھی بچے کے آئی کیو سکور کے اوپر بڑا ریپڈ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بچے کی جو تعلیم ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے۔ زیادہ تر جو ہے پھر کہا جاتا ہے کہ انوائرمنٹ ہی ہے دنیا میں جو بچے کی ایجوکیشن کو افیکٹ کرتا ہے، اور بچے کی آئی کیو کی انکریز اور ڈیکریز کرنے سے اس کو جو افیکٹ آتا ہے
بجائے اس کے کہ ہم وراثت کو کہیں. وراثت کے طور پر تو جو چیزیں آ گئیں وہ آ گئیں، بٹ آگے انوائرمنٹ جو ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ رہ گئی. اب اس کو ہم کس طرح سے میئر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اسٹینفورڈ بی نے کام کیا. اسٹینفورڈ بی نے جو ہے اس نے ٹیسٹ ڈیولپ کیے. ٹیسٹ کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انٹیلیجنس کو گیج کیا جا سکتا ہے، انٹیلیجنس کو میئر کیا جا سکتا ہے. اور اس نے 5 فیکٹرز کی بات کی جو کاگنیٹیو ایبیلٹی کے حوالے سے تھا، جو وقوفی صلاحیت کے حوالے سے جن کا تعلق تھا. ان 5 فیکٹرز میں اس نے فلوئڈ ریزننگ کی بات کی، نالج کی بات کی، کوانٹیٹیو ریزننگ کی بات کی، ویژول اسپیٹیل پروسیسنگ کی بات کی، اور اسی طرح سے ورکنگ میموری. یہ 5 بڑے فیکٹرز ہیں کہ جن فیکٹرز کو سر میں رکھتے ہوئے اسٹینفورڈ بینے نے ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کی، اور ان کے اندر وربل اور نان وربل دونوں طرح کے رسپانسز جو ہے وہ ان ٹیسٹ کے ذریعے سے میئر کیے گئے. 5 فیکٹرز کو کچھ ویٹیج دیا گیا تھا جن کو ہم کامنلی انٹیلیجنٹ کوشنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. سو ان 5 فیکٹرز کو ایکولی ویٹ دیتے ہوئے پھر ایک کمبائنڈ سکور جو ہے وہ دیکھا گیا، اور کمبائنڈ سکور کو پھر ایک ریشیو تک ریڈیوس کیا گیا، اور اس ریشیو کو پھر انٹیلیجنس کوشنٹ کہتے ہیں، اور اس کو مخفف انداز میں اس کا ایک ایبریویشن جو ہے وہ آئی کیو یوز ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ کوشنٹ جو ہوتا ہے. اب انٹیلیجنٹ کوشنٹ کس طرح سے ہے، یہاں آپ کو فارمولا نظر آ رہا ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ کا، جس میں مینٹل ایج ہے ڈیوائڈڈ بائی کرونالوجیکل ایج ہے، اور اس کو 100 سے تقسیم کیا گیا ہوا ہے. تو یہ ایک فارمولا ہے جس میں انٹیلیجنٹ کوشنٹ کو مینٹل ایج ڈیوائڈڈ بائی کرونالوجیکل ایج انٹو 100 کر کے تو ایک ریشو نکالی گئی، اور اس ریشو کے تحت جو ہے وہ کسی بھی بچے کی انٹیلیجنس کو میئر جو ہے وہ کیا گیا. اور اسی اسکیل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو کلاسیفائی کیے گئے آئی کیو سکورز جو ہیں یہاں آپ کے سامنے اس ٹیبل کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ جن کا سکور جو ہے وہ اوور 140 ہے ان کو ہم جینیس کہتے ہیں، آلموسٹ جینیس کہتے ہیں. اسی طرح سے 120 to 140 ویری سپیریئر انٹیلیجنس ہے، 110 to 119 سپیریئر انٹیلیجنس ہے، 90 to 109 جو ہے وہ ایوریج اور نارمل انٹیلیجنس ہے، 80 to 89 ڈلنس ہے، 70 to 79 جو ہے وہ بارڈر لائن ہے، ڈیفیشنسی ہے انٹیلیجنس کے اندر، اور انڈر 70 جس کو ہم کہیں گے وہ فیبل مائنڈڈنیس ہے. فیبل مائنڈڈنیس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناقص العقل کی صورت میں ہے. سو یہ اس کے علاوہ بھی مختلف سکیلز دیے ہوئے ہیں، اور ان سکیلز کے تحت بچوں کی مختلف طرح سے جو ہے وہ کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ کی گئی ہے. اگر ہم گراف کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک طرف سپیریئر ہے جن کو ہم جینیس کہتے ہیں، دوسری طرف سے ریٹارڈڈ ہیں جن کو ہم انٹلیکچولی ڈسیبلڈ بھی کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں نارمل ہے جو 90 to 110 والے آئی کیو سکورز والے جو ہیں وہ زیادہ تر بچے اس ایریا کے اندر فال کرتے ہیں. ریٹارڈڈ بھی بہت کم ہیں اور سپیریئر بھی بہت کم ہیں. سو یہ نارمل کا وہ ایک طرح سے بنتا ہے گراف کے حوالے سے. جب ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ کو ایجوکیشن امپلیکیشنز کے طور پر دیکھتے ہیں تو آج کل تو انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ کامنلی ہم یوز کرتے ہیں اسیسمنٹ بیٹری کے طور پر. بچوں کی جب ہم اسیسمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ چاہے بچہ ہے یا بڑا ہے اس کی جو وقوفی میدان کے اندر جو تبدیلی ہے اس میں کیوں کمی ہے، کیوں وہ ڈیلیڈ انداز میں ہے، بچہ جو ہے اس کو سیکھنے میں کیوں مشکلات پیش آ رہی ہے. اسی طرح سے ان کی جو مختلف جو اس کی ڈیولپمنٹ ہیں ان کے اندر کیوں ڈیلیز ہیں، کیوں رکاوٹیں ہیں، کیوں اس کی ڈیولپمنٹ بہتر طور پر نہیں ہو رہی، خاص طور پر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ اس حوالے سے، اور کیوں وہ گفٹڈ سمجھے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گی یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کو جب ہم ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر یوز کریں گے. اسی طرح سے انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے ان کو آج کل جاب سیٹنگ کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو اپلیکیشن پروسیس ہے اس کے اندر سکروٹنائز کرنے کے لیے بھی ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں. پھر انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے مختلف ڈسیبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جہاں پہ ڈسیبلٹیز کو ڈسیبلٹی اور ڈیلیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، یہ پھر کلینیکل اور اسکول سیٹنگ کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. پھر انٹیلیجنس جو ہے اگر ہم دیکھیں تو آج کل زیادہ تر اسکول سیٹنگ کے اندر استعمال ہو رہی ہے، اور اسکول سیٹنگ میں جب استعمال ہو رہی ہے
تو اس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے یہ کسی بھی اسکول کے لیے استعمال، یا کوئی بھی اسکول ان کو استعمال کرتا ہے، کوالیفائڈ انڈیویجولز جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بنیادی مقصد ان کا ہے کہ وہ بچوں کی اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹیز کو دیکھیں، اور پھر ان میں جو ڈیولپمنٹل ڈیلیز اور کاگنیٹیو ڈیلیز ہیں ان کو ریٹیفائی کیا جا سکے۔ اکثر اسکولوں کے اندر وہ فرد جو ان انٹیلیجنس ٹیسٹ کو استعمال کرتا ہے یا انٹیلیجنس ٹیسٹ کو انٹرپریٹ کرتا ہے، ان کو ہم سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، اور اکثر اسکولوں کے اندر جو ہے خاص طور پر اسپیشل ایجوکیشن میں تو سائیکالوجسٹ موجود ہے، ہمارے پبلک سیکٹر میں یا جنرل ایجوکیشن کے اندر یہ سائیکالوجسٹ موجود نہیں ہے، لیکن سائیکالوجسٹ ان کو بہتر طور پر استعمال بھی کر سکتا ہے۔ کیوں ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ یوز کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر انٹیلیجنس ٹیسٹ کو استعمال کرنے کا سب سے پہلا اور اہم مقصد جو ہے وہ یوز آف سلیکشن ہے۔ ہم اس ٹیسٹ کے ذریعے سے یا انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ریزلٹس کے ذریعے سے سوٹیبل کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کرتے ہیں، چاہے وہ ٹریننگ کے لیے ہو، ایجوکیشنل سیٹنگ میں، یا پروفیشنل سکلز کے لیے ہو۔ اسی طرح سے کلاس روم کے اندر ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ کلاس روم کے اندر یوز کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کلاسیفائی کرنا ہے، ان کے انٹیلیجنس یا مینٹل میک اپ کے حوالے سے۔ اسکول اور ٹیچر جو ہیں وہ ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں، یا اسکول اور ٹیچر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کلاسیفائی کرے کلاس کے اندر، کہ اس میں جو بیکورڈ کون سے ہیں، ایوریج کون سے ہیں، برائٹ کون سے ہیں، گفٹڈ کون سے ہیں، تو اس حوالے سے کلاسیفیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسیسمنٹ فار پروموشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا ہے تو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اچیومنٹ ٹیسٹ کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج کل اسٹوڈنٹس کی پروموشن کے حوالے سے بڑے سکسیسفلی ان کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو رہنمائی کی جو پروویژن کے لیے بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے جو ریزلٹس ہیں ان کے ذریعے سے ٹیچرز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی پرسنل رہنمائی جو ہے، پرسنل گائیڈنس کرتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بڑے اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر لرننگ پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچر کو یہ بہت مدد فراہم کرتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ لرننگ سکلز کو پلان کریں، ایکٹیویٹیز کو پلان کریں جو کہ اکارڈنگ ٹو دی مینٹل ایج آف دی لرنرز جو وہ ہوں۔ اسی طرح سے ڈائگنوسس کے لیے کہ کون سی ویکنیسز ہیں جو طلباء کے اندر موجود ہیں، ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے ایسے ڈفرینسز کو کہ جو طلباء کے اندر موجود ہیں، ان کی مینٹل فنکشننگ کے حوالے سے جو موجود ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پھر سرچ ورک کے لیے تو ہے ہی، ریسرچ کے اندر جو تعلیم کے میدان کے اندر سرچ ہو رہی ہے، سائیکالوجی کے میدان کے اندر ہو رہی ہے، سوشیالوجی کے میدان کے اندر ہو رہی ہے، ڈیفرینٹ ایج گروپس کے اوپر جو ہے اس کے ریزلٹس کو جنرلائزیشن کرنے کے لیے جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے لیے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کی انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے کہ اس شخص کا نام بتائیں جو آپ کے والدین کی اولاد ہے، لیکن وہ نہ تو آپ کا بھائی ہے اور نہ ہی آپ کی بہن۔ اسی طرح سے ایک اور سوال ہے کہ ایک رومال کے 4 کونے ہیں، اگر 2 کونے کاٹ دیے جائیں تو کتنے کونے باقی رہ جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس میں 90% جو ہیں وہ اس سوال کو حل نہیں کر پاتے۔ دیٹ از واٹ دی انٹیلیجنس از۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مختصر سی میں نے پریزنٹیشن بنائی انٹیلیجنس کے حوالے سے۔ ہمارا ابھی کا ٹاپک جو ہے وہ پیاجے تھیوری آف کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، وقوفی نظریہ جو پیاجے نے پیش کیا، جان پیاجے۔ اب یہ وقوفی نظریے کے اندر وہ ان 4 سٹیجز کے اوپر کس طرح سے بات کرتا ہے، اس سیشن کے اندر ہم ان 4 سٹیجز کے اوپر بات کریں گے۔ بٹ سٹیجز پر بات کرنے سے پہلے ہم کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ یہ کاگنیشن کا ورڈ جو ہے یہ لاطینی زبان کا ورڈ کاگنوسر سے نکلا ہے۔ کاگنیشن کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب ہے جاننا، کسی چیز کی پہچان کرنا، کسی چیز کے تصور تک پہنچنا۔ کاگنیشن جو ہے جب ہم جاننا، پہچاننے کی بات کریں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایک ذہنی صلاحیت کے طور پر ملتی ہے، ذہنی عمل کے طور پر ملتی ہے، یا مینٹل ایکشن کے طور پر یہ پروسیس ہے۔ کیسا مینٹل ایکشن یا پروسیس کہ جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم علم کا حصول
ممکن بناتے ہیں، اور پھر نہ صرف علم کا اصول ممکن بناتے ہیں بلکہ ہم اس کے فہم تک جاتے ہیں، اور فہم کیسے ہم حاصل کرتے ہیں؟ تھاٹس کے ذریعے سے، تجربات کے ذریعے سے، اور اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے۔ حواس اور تجربات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے جو ایک خاص پروسیس یا ایک خاص مینٹل ایکشن جو ہم بروئے کار لاتے ہیں، اس کو ہم کاگنیشن کہتے ہیں۔ وقوفی اور اس کا تعلق جو ہے وہ تصورات اور علم کے سیکھنے کے ساتھ ہے۔ جب ہم اس کی نمو کے بارے میں دیکھتے ہیں، کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو یہ ایسی ایبلٹی ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی فرد جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، کوئی بھی فرد کسی چیز کی فہم اور ادراک حاصل کرنے تک پہنچتا ہے۔ یہ ایبلٹی سوچنے کی، ریزننگ کی اور پرابلم سالونگ تک جاتی ہے، اور اس کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا پروسیس ہے جو کسی بھی فرد کے اندر جو ہے وہ سوچ لے کر آتا ہے، اور یہ سوچ اس کی تمام لائف سپان کے اوپر جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ پیپل تھنکنگ چینجز اکراس دی لائف سپان، یہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے اور جاری و ساری بھی رہتی ہے۔ اس کے اندر کچھ کانسیپٹس ہیں کاگنیٹو سٹرکچر کے حوالے سے۔ اسکیما جسے ہم کہتے ہیں، اسکیما کیا ہے؟ یہ انٹرنل ریپرزنٹیشن ہے دنیا کے بارے میں، جیسے ریفلیکسز سچ ایز سکنگ ہے، ریچنگ ہے، لوکنگ ہے، گراسپنگ ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے بارے میں جو کسی بھی فرد کی اپنی سوچ اور انٹرنل ریپرزنٹیشن ہے اس کو اسکیما کہتے ہیں، اور پھر یہی اسکیما جو ہے کاگنیٹو سٹرکچر سے کاگنیٹو فنکشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو بھی چیز آپ کے سامنے نئی ہو رہی ہوتی ہے وہ اسکیما کی صورت میں ہے، اور اس کو جب آپ ایگزسٹنگ کے ساتھ اس کو کہیں نہ کہیں شامل کر کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ اسیمیلیشن سب سے پہلے آتی ہے۔ میچنگ بٹوین آلریڈی ایگزسٹنگ کاگنیٹو سٹرکچر، جو پہلے سے آپ کے پاس کوئی علم ہے، جو ایگزسٹنگ نالج ہے آپ کا، اس کے ساتھ آپ نیو نالج کو جب میچ کر رہے ہوتے ہو، اس کو ہم اسیمیلیشن کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا جو سٹیپ ہے جس کے اندر لرنر جو ہے وہ نئے آئیڈیا کو آلریڈی جو اس نے سیکھا ہوا ہے اس کے ساتھ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایسی سٹیج ہے کہ جس کے اندر اسکیما جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے، بلکہ صرف موڈیفائی ہوتا ہے۔ ہم پہلے سے ہمیں پتہ ہے کہ جانور ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ہر ایک کو جو ہے وہ بلی ہی کہیں گے، ہر ایک کو کتا ہی کہیں گے۔ بلی یا کتا کی کسی ایک کے بارے میں، بلی ان کے پاس ایک اسکیما ہے۔ اب جس بھی جانور کو وہ دیکھیں گے تو وہ بلی ہی ان کے منہ سے نکلے گی، بٹ ایک وقت آئے گا کہ وہ بلی کو بلی کہیں گے اور کتے کو کتا کہیں گے۔ پہلے طور پر سیمیلیشن کے اندر جو ہے جو بھی چار ٹانگوں پر چل رہی ہوگی اس کو وہ بلی ہی کہیں گے۔ جو چیز چار ٹانگوں پر چل رہی ہوگی، دیٹ مین کہ اسکیما چینج نہیں ہوتا، نہ ہی موڈیفائی ہوتا ہے، وہ ایگزسٹنگ کے ساتھ کہیں نہ کہیں اسیمیلیٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اکاموڈیشن میں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایگزسٹنگ اسکیما یا نالج جو ہے وہ کام نہیں کرتا اور ضرورت اس کو فیل ہوتی ہے کہ اب اس کو بدل دیا جائے۔ There needs to be change to deal the new object or situation۔ یہاں پر آ کے اکاموڈیشن میں وہ اسکیما تبدیل کر دیا جاتا ہے، یا نیو اسکیما جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ جہاں پر بچہ جو ہے وہ بلی اور جو ڈاگ کا بچہ ہے اس کے اندر فرق کرنا جان جاتا ہے، اور وہ اسکیما کو چینج کر دیتا ہے یا نیا اسکیما جو ہے اس کو وہ لے آتا ہے۔ پھر ایک اور سٹیج اس میں ہے جس کو ایکویلبریم کی سٹیج کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں سیمیلیشن اور اکاموڈیشن جو ہے وہ کسی بھی آرگنزم کو مدد دیتے ہیں کہ وہ بہتر طور پر ایڈجسٹ ہو سکے یا مینٹین کرے ہارمونیس ریلیشن شپ اپنے اور انوائرمنٹ کے درمیان میں۔ یہ ایکویلبریم کی سٹیج کہلاتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پر بچے کا جانا جو ہے اس کو یہ آسان بناتی ہے
یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پر بہتر طور پر موو کر سکیں، سو ہاؤ چلڈرن آر ایبل ٹو موو فرام ون اسٹیج آف تھاٹس ٹو دی نیکسٹ اسٹیج آف تھاٹس، اس کو اکویلیبریم کی سٹیج کہتے ہیں۔ پیاجے نے جو 4 سٹیجز بیان کی اس میں سینسری موٹر سٹیج ہے جو برتھ 2 ایئرز ہیں، اسی طرح سے پری آپریشنل سٹیج ہے جو 2 to 7 ایئرز ہے، پھر کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہے 7 to 11 ایئرز ہے، اور فارم آپریشنل سٹیج ہے جو 12 ایئرز اور اس سے اوپر کی سٹیج ہے۔ جو سینسری موٹر سٹیج ہے یہ ایسی سٹیج ہے کہ جس کے اندر جو ہے دنیا کے بارے میں جو بچے کا فہم ہے وہ بڑا لو لیول کا ہوتا ہے، وہ سینسری ایکسپیرینسز کے ذریعے سے دنیا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا سیکھنا شروع کرتا ہے۔ سینسری ایکسپیرینسز کون سے ہیں؟ دیکھنا ہے، سننا ہے، یا موٹر ایکشنز ہیں، بچہ جو ہے وہ کسی چیزوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز جو بھی اس کو سوراخ نظر آئے گا اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ سو یہ سٹیج جو ہے اس کی ریفلیکسز، ہیبٹس، ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر بچہ جو ہے وہ ایک آبجیکٹ پرماننس پر یقین رکھتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ چیزیں موجود ہیں، وہ اس چیزوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ چیزیں ہیں، چاہے وہ ان کو نہ بھی دیکھ پا رہا ہو تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ چیزیں ہیں۔ آپ اس سٹیج پر جو برتھ ٹو 2 ایئرز ہوتے ہیں، بچے کے پاس پیسے ہوں، آپ دیکھیے گا کہ اس کو کاؤنٹنگ نہیں آئے گی، لیکن اگر اس کے پیسوں میں سے کوئی 1 روپیہ یا 2 روپے سائڈ پر کر لیں تو اس کو احساس ہو رہا ہوگا کہ پیسے اتنے نہیں تھے، اس سے زیادہ تھے، اس کو کاؤنٹنگ تو نہیں آتی، لیکن وہ آبجیکٹ پرماننس کی سٹیج تک وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہیں ایون دو اٹ کانٹ بی سین۔ اسی طرح سے ایکسپیریمنٹیشن اور کریٹیوٹی کی یہ سٹیج کہلاتی ہے، اور اس میں پیاجے نے کہا تھا کہ یہ لٹل سائنٹسٹ کی صورت میں، کیونکہ بچے جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں، ٹرائل اور ایرر کے ذریعے سے وہ سیکھتے ہیں۔ دوسری سٹیج ہے وہ پری آپریشنل سٹیج ہے جو 2 سے 7 سال کی ہوتی ہے۔ اس میں پہلی سٹیج جو 2 سے 4 سال کی وہ پری کنسیپچول سٹیج ہے، اور 4 سے 7 سال کی جو ہے وہ انٹیوٹیو سٹیج ہے۔ اب یہ سٹیج کیسی ہے کہ جس میں بچہ جو ہے وہ آبجیکٹس کو امیجز کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، آبجیکٹ کو امیجز کے ساتھ اور ورڈز کے ساتھ کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ بچے کی جو لینگویج سکل کے حوالے سے سٹیج ہے، اس میں بچے کی لینگویج سکل بہت بہتر ہوتی ہے، لینگویج ایکوزیشن اس کی بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، امیجنیشن کی طرف چلا جاتا ہے، فینٹیسی والا پیریڈ ہے، بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے سٹیج طور پر کھیلنے شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکے جو ہیں وہ ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ کھیلتے ہیں، جبکہ بچیاں جو ہیں وہ گڈی گڈے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو یہ فینٹیسی والی جو کہانیاں وہ بہت پسند ہوتی ہیں سٹیج پر۔ وہ امیٹیشن اور پلے کے ذریعے سے زیادہ سیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے سٹیج پر وہ کھیل کود کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ریزننگ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ وہ ریزننگ ان کی اتنی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، مینلی انٹیوٹیو ہوتی ہے انسٹیڈ آف لاجیکل۔ سو یہ سٹیج ایسی ہے جو بچے کی لینگویج کے حوالے سے ہے، امیجنیشن کے حوالے سے ہے، اور فینٹیسی والا جو پیریڈ ہے۔ اس میں ٹوڈلر اور ارلی چائلڈہڈ میں جب دیکھتے ہیں تو ایک ایگو سینٹرزم ہے۔ ایگو سینٹرزم کون سا ہے؟ یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جہاں چائلڈ کی جو تھاٹس ہیں اور کمیونیکیشن جو ہیں وہ اپنے تک ہی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ about themselves are their own point of view. That's if I can't see you, you also can't see me. ہر چیز میری ہے اور وہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، سو ایگو سینٹرزم ہے۔ پھر اینیمزم ہے۔ اینیمزم جو ہے وہ تھنکنگ اباؤٹ ان اینیمیٹ آبجیکٹس ایز لیونگ ون، فار ایگزامپل چلڈرن ڈریسنگ اینڈ فیڈنگ دیئر ڈالز ایز دے آر الائیو۔ اینیمزم میں بچے کیا ہوتے ہیں، بچیاں جو ہیں وہ خاص طور پر اپنی جو گڑیا ہے اس کو کھانا کھلا رہے ہوں گے، اس کو دودھ پلا رہی ہوں گی۔ بچے جو ہیں وہ ٹریکٹر ٹرالی کے اندر جو ہے وہ
ٹریکٹر کے اندر تیل ڈال رہے ہوں گے اور تیل ڈال کے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یہ اینیمزم کا دور ہے. اسی طرح سے کنزرویشن بچوں کو چیزوں کی جو کوانٹٹی کے حوالے سے ان کی جو اپیرنس ہے اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا. کوانٹٹی از ان ریلیٹڈ ٹو دی ارینجمنٹ اینڈ فزیکل اپیرنس. فار ایگزامپل دو بھائیوں کو، ایک کو بول میں دودھ دیا گیا اور ایک کو گلاس میں دودھ دیا گیا، تو گلاس میں مقدار ان کو زیادہ لگ رہی ہوگی، بول میں مقدار کم لگ رہی ہوگی، حالانکہ مقدار ایک جتنی ہی ہے. سو کنزرویشن یہ کچھ ایسے اصول ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو اس پری آپریشنل سٹیج کے اندر ان بچوں کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. پھر تیسری سٹیج آ جاتی ہے جس کو کنکریٹ آپریشنل سٹیج کہتے ہیں، جو 7 سے 11 سال کی ہے. کہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جہاں پر بچے جو ہیں وہ لاجک کو یوز کرتے ہیں. ایسی سٹیج کے اندر بچے جو ہیں وہ آبجیکٹس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. کلاسیفیکیشن، سارٹنگ جو ہے وہ بچوں کے اندر آ جاتی ہے. سارٹنگ آبجیکٹس کیا ہے، کلاسیفیکیشن آف آبجیکٹس ہیں. ایگو سینٹرلزم جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ میری گڑیا ہے، یہ میرا پانی ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میرا ماما ہے، یہ میرا بھائی ہے. سو یہ چیز یہاں 7 سے 11 سال میں یہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کنزرویشن کو وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو فزیکل کوانٹیٹیز ہیں ان کو وہ جان جاتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز ڈو ناٹ چینج بیسڈ آن دی ارینجمنٹ. اگر گلاس ہے اور بال ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ گلاس میں دودھ زیادہ ہے اور بال میں دودھ کم ہے، وہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ دونوں ایک جتنا ہی ہے. سو یہ جو پری آپریشنل سٹیج کی چند ایک جو کریکٹرسٹکس تھیں وہ کنکریٹ آپریشنل میں کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کی جگہ پر کلاسیفیکیشن کی اور سارٹنگ کی اور لاجک کی جو کوالٹیز ہیں وہ بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس کی ڈیولپمنٹ اس انداز میں ہو جاتی ہے. اور لاسٹ سٹیج جو ہے وہ فارم آپریشنل سٹیج ہے. فارم آپریشنل سٹیج کون سی ہے؟ جو 12 اور 12 سال سے اوپر سٹارٹ ہوتی ہے. یہ ایسی سٹیج ہے کہ جس میں بچہ بڑا انکریزنگلی فلیکسیبل ہو جاتا ہے اور وہ ابسٹریکٹ تھنکنگ کی طرف چلا جاتا ہے. سسٹمیٹک ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرتا ہے. پھر اس کے اندر سسٹم پرابلم کو حل کرنے کی ایک سسٹمیٹک سولوشن کی طرف جانے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور وہ میتھوڈیکلی اور لاجیکلی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ اور ری ایویلیویٹ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ بڑے فارم اور سسٹمیٹک وے سے سوچنے کی طرف چلے جاتے ہیں. سو یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جس میں بچہ جو ہے وہ فارملی آپریشنل انداز میں اپنی لائف کو لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو چوتھی سٹیج کے اوپر ہے. اور چوتھی سٹیج ہے پیاجے تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. سو تھینک یو. یہی 4 سٹیجز تھیں پیاجے کی تھیوری کی، پیاجے سٹیجز آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، جس میں سینسری موٹر سٹیج ہے جو 1 to 2 ایئرز ہے، پری آپریشنل ہے جو 2 to 7 ایئرز ہے، کنکریٹ آپریشنل ہے جو 7 سے 11 سال ہے، اور فارم آپریشنل سٹیج ہے جو 12 سال سے اوپر ہے. ہوپ دیٹ یو got the answer about Piaget theory of cognitive development. Thank you.